ویورز ویری وارم ویلکم ٹو دی شو. میں ہوں کامران شاہد. اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر وزیر دفاع نے جو ہے وہ شیریں مزاری صاحبہ کو کیا کہا. مسئلہ اس سے بڑھ کر جو آج سامنے آیا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے تھا. جب پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک خاتون رکن جو ہے انہوں نے ایاز صادق صاحب کو ڈائریکٹ چیلنج کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کی سیٹ جو ہے وہ نیوٹرلٹی کا تقاضا کرتی ہے. لیکن جس طرح آپ نے سیشن کے پہلے حصے میں خواجہ آصف کا معافی نامہ پڑھ کے سنایا ہے وہ ایسے لگ رہا ہے کہ آپ ایک میسنجر یا پوسٹ مین کا رول ادا کر رہے ہیں یا گورنمنٹ کے میسنجر کا رول ادا کر رہے ہیں جو آپ کے چیئر کے عہدے کی انٹیگریٹی کے اگینسٹ ہے. تو ہمارے لیے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ پاکستان کے جو قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں کیا وہ نیوٹرل ہیں؟ اس معاملے میں وہ نیوٹرل نظر آئے اور معاملات میں نیوٹرل نظر آتے ہیں کیونکہ اس ملک میں اگر پارلیمانی روایات نے اب بھی فروغ نہیں پانا جب سے یہ 1971 سے کام شروع ہوا ہے پارلیمنٹ کا اور دستور کا اور جمہوریت کا, تو پھر کب یہ سب کچھ شروع ہوگا اگر اب نہیں ہو سکتا؟ اب تو نہ فوج روک رہی ہے پارلیمنٹ کو کچھ کرنے سے, نہ اسٹیبلشمنٹ روکتی ہے, کوئی کچھ نہیں کر رہا. میں آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ دکھانا چاہ رہا ہوں ویورز نیوزی لینڈ کا, جہاں پر اسپیکر جو اتنا پاورفل ہے, اتنا نیوٹرل ہے, اتنا کریڈیبل ہے, اتنا لائق تحسین اور اس کی عزت ہے کہ وہ پرائم منسٹر کو جس پارٹی سے وہ بنا ہے اسپیکر اسی پارٹی کے سربراہ کو ملک کے پرائم منسٹر کو بدتمیزی کے اوپر جس طرح کہ خواجہ آصف صاحب نے کی اس طرح اس سے کم بدتمیزی کے اوپر پارلیمنٹ سے باہر پھینک سکتا ہے. پہلے وہ کلپ دیکھ لیں پھر واپس آتے ہیں. So in what way have I misrepresented him? I think the member should do this. I think he should get on his feet and he should say, John, on Saturday night, I went on TV. Order. Prime Minister will resume his seat. Order. The Prime Minister will leave the chamber. When I stand to my feet, it happened yesterday, I gave him fair warning. When I stand to my feet and call for order, he is to be treated no differently to any other member in this House. The Prime Minister will leave the chamber. رائٹ. تو یہ اسپیکر کی آپ پاور دیکھیں اور اس کی نیوٹرلٹی دیکھیں. اسپیکر کی پاور تو یہاں بھی ہے لیکن نیوٹرلٹی آپ دیکھیں, اس نے اپنے جو ہے پرائم منسٹر کو ایوان سے باہر بھیج دیا بدتمیزی پر. قمر زمان کائرہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, اسد عمر صاحب موجود ہیں, مصدق ملک صاحب موجود ہیں. کائرہ صاحب, آپ کی پارٹی کی جو ممبر ہیں آج انہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا, انہوں نے کہا کہ بیسکلی اسپیکر نیوٹرلٹی کا ثبوت پیش نہیں کرتے مینی اوکیزنز پہ. آپ کس طرح اپنی ٹیک کیا ہے اس سارے ایپیسوڈ میں؟ آپ کو اسپیکر نیوٹرل لگتے ہیں پاکستان کی پارلیمنٹ کے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اسپیکر صاحب ہمارے لیے بڑے محترم ہیں, دوست ہیں, وہ انہوں نے کافی بہتر پرفارم کیا, سب کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش بھی کی ہے, لیکن کئی مواقع ایسے آئے جہاں پہ انہوں نے اپنی نیوٹرلٹی کو بحال رکھنا ان کے لیے مشکل ہو گیا. یہ پہلا موقع نہیں ہے جس پہ ممبران نے ان کو نشاندہی کی ہے کہ آپ کے آفس کا تقاضا, آپ کے آفس کی وقار کا تقاضا نہیں ہے کہ آپ وزراء کے خط پڑھیں. مجھے بہتر تھا کہ جس ممبر کو شکایت تھی انہوں نے ایک ریزولوشن بھی یا موشن موو کی ہوئی ہے, آپ موشن بھی پڑھ دیتے تو وزیر کا خط بھی پڑھ دیتے, پھر اور بات ہے آپ وزیر کے میسنجر کے طور پہ یہ نہ کرتے. بہرحال وزیر صاحب نے آ کے معذرت بھی کی, معافی بھی مانگی, لیکن وہ بھی پھر ایک نقطہ ڈال کے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ ہم نیوزی لینڈ تو خیر نہیں کہ ہم اس طرح کی قدریں اپنا لیں, وہ ٹائم لگے گا ہمیں, اور یہ صرف کسی ایک آفس نے اور کسی ایک ادارے نے نہیں کر لینا, پوری سوسائٹی نے ایسی قدریں اپنانی ہوتی ہیں. لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ اسپیکر صاحب نے اس سے پہلے جب نیب کے چیئرمین نے سپریم کورٹ کو ایک خط کے ذریعے, جس میں سپریم کورٹ نے باقاعدہ حکم دیا تھا کہ نیب کی جو 150 کیس ہے یا جو میگا سکینڈلز کے کیس ہے ان کی لسٹ پیش کریں, تو نیب نے لسٹ پیش کی تو چیئرمین نیب کے بارے میں وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ یا وزراء حکومت جو ہے وہ تو گرجے پر صحیح بہت, کسی نے کہا پگڑی اچھالنے والا ہے, کسی نے کہا کچھ ہے, کسی نے کہا, لیکن اسپیکر صاحب بھی پیچھے نہیں رہے. اور اسپیکر صاحب نے یہ کہا کہ چیئرمین نیب کے خلاف ریفرنس آنا چاہیے. اس وقت بھی ہم نے کہا کہ جی یہ اسپیکر صاحب آپ کا کام نہیں ہے, آپ کا آفس, آپ مسلم لیگ سے ہیں, آپ کو اسی جماعت نے بنایا ہے, لیکن آپ کا آفس آپ سے نیوٹرلٹی ایکسپیکٹ کرتا ہے, تو آپ کو پبلکلی یا پولیٹیکل سٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے. یہ بڑا نامناسب رویہ ہے. اب آج بھی انہوں نے نشاندہی کی, انہوں نے ریکویسٹ اتنی کی ہے اسپیکر صاحب سے کہ یہ آپ کے عہدے کے منافی ہے, لہذا اس سے اعتراض کریں آپ. بالکل صحیح کہہ رہے کائرہ صاحب, اور میرے سامنے اسٹیٹمنٹ ہے ایاز صادق صاحب, خاص طور پہ جب یہ دوبارہ ڈسکوالیفائی ہونے کے بعد الیکشن جیت کر آئے تو انہوں نے
ایک عجیب منطق دی جب انہوں نے سیاسی بیانات دینے شروع کیے نون لیگ کے حق میں. تو انہوں نے کہا کہ جی میں جب پارلیمنٹ کے اندر ہوتا ہوں تبھی میں صرف اسپیکر ہوتا ہوں, اس کے باہر میں مسلم لیگ نون کا کارکن ہوں. دنیا کا کوئی اسپیکر جو ہے کسی پارلیمانی جمہوریت کا یہ بات نہیں کہہ سکتا جو ایاز صادق صاحب نے لاجک دی. اور اس کے بعد میرے سامنے بیانات ہیں جو انہوں نے نون لیگ کے حق میں دیے, جس سے ان کی نیوٹرلٹی اور ان کی کریڈیبلٹی اور ان کا تقدس ان کے آفس کا وہ بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے. ایک کلپ دیکھ لیں پھر واپس آتے ہیں. اگر وہ رائے بینڈ جا سکتے ہیں تو ہم بنی گالا بھی جا سکتے ہیں. پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کا نام خود کا نام نہ ہونے کے باوجود انہوں نے یہ فیصلہ کیا, اور انشاءاللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ یاد رکھیے گا, یہ صرف پناما نہیں اور یہ 250 لوگ نہیں, یہ جو کوئی بھی ہوگا وہ اس میں آئے گا. جی اگر آپ رائے جا سکتے ہیں تو ہم بنی گالا جا سکتے ہیں. یہ رائٹ ہے ہر پولیٹیکل پارٹی کا کہنا, لیکن اسپیکر کا کہنا جو چھوٹی سی لائن. جی کہنا صاحب دیکھیے, اسپیکر صاحب نے بارہا ہم نے کہا اسپیکر صاحب کو تو تھوڑا عرصہ ہوا مسلم لیگ میں. میاں رضا ربانی صاحب پیپلز پارٹی کے بہت پرانے کارکن ہیں. جی بالکل. لیکن جب سے وہ چیئرمین بنے ہیں آپ ان کی ذات کو دیکھ لیجئے, ان کے کنڈکٹ کو دیکھ لیجئے, وہ 100% نیوٹرلٹی کو انشور کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا پیپلز پارٹی سے رشتہ ختم ہو گیا, لیکن وہ ہاؤس کے اندر حالانکہ وہاں اپوزیشن کی میجورٹی ہے لیکن وہ اپوزیشن کو وہ لیوریج نہیں دیتے جو ان سے توقع بھی کی جاتی ہے. کئی ممبر ان سے توقع کرتے ہیں, لیکن میاں صاحب اپنی نیوٹرلٹی کو, کیونکہ وہ آفس کا تقاضا ہے, سب توقع ہے کہ اسپیکر صاحب بھی ایسا ہی کریں. رائٹ, بالکل صحیح. اسد عمر صاحب, خواجہ آصف صاحب نے معافی مانگ لی پارلیمنٹ میں, اب بھی آپ وہی سزا سجیسٹ کریں گے ان کے لیے جو آپ نے کل سجیسٹ کی تھی 100 والی, یا آپ وہ سزا کو تھوڑا موڈیفائی کر لیں گے؟ دوسرا اسپیکر کی جو رویہ اس پہ آپ کی کیا کومنٹ ہے؟ آپ سیٹسفائیڈ ہیں ان سے ایز اے نیوٹرل اسپیکر؟ جی, خواجہ آصف صاحب نے اگر معافی مانگ لی ہے تو ٹھیک ہے, معاملہ پھر میرے خیال میں ختم کر دینا چاہیے. وہاں پر انہوں نے ایک بات کی جو ہمارے خیال میں مناسب نہیں تھی, اس کا ریاکشن آ گیا, اور اس کے بعد اگر انہوں نے معافی مانگ لی تو میرے خیال میں, میری ذاتی رائے میں, پھر اس معاملے کو ختم کر دینا چاہیے, اب آگے چلنا چاہیے. جہاں تک اسپیکر صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ, اسپیکر صاحب کی جو رویہ ہے اس کے اندر میں نے بالکل ایک کلیئر واضح فرق دیکھا ہے. جو بائی الیکشن دوبارہ اور ری الیکشن ان کا کال ہوا اس سے پہلے, اور جب اس کے بعد وہ اسمبلی کے اندر آئے اس کے بعد, اس سے پہلے جو ہے وہ اپوزیشن والے بھی جو ہیں وہ یہ بات مورلیس مانتے تھے کہ اسپیکر صاحب بہت حد تک ایک نیوٹرل طریقے سے ہاؤس چلاتے ہیں اور ایک اچھے طریقے سے ہاؤس چلاتے ہیں. صرف جو تنقید ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ اسپیکر صاحب نے جو اسمبلی کی اہمیت ہونی چاہیے وہ اس کو نہیں امپلیمنٹ کر سکے ہیں. حکومت تقریباً کوئی بھی مسئلہ ہو, کوئی بھی اہم مسئلہ ہو, اس کو پارلیمان میں نہیں لے کے آتی تھی, پارلیمان کے باہر فیصلے ہوتے تھے, اور اسپیکر صاحب اس بارے میں کچھ بھی نہیں کر سکے. لیکن نیوٹرلٹی کے لحاظ سے وہ تقریباً ٹھیک ہی چلتے تھے. جب سے وہ ری الیکشن کے بعد واپس آئے اس وقت سے ایک واضح فرق نظر آتا ہے, اور اب وہ بالکل کلیئرلی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان میں تفریق کرتے ہیں, اور ان کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ان کی نیوٹرلٹی کو نہیں ظاہر کرتے. اور کل بھی جس طریقے سے ہوا اس میں واضح نظر آ رہا تھا کہ اسپیکر جو ہیں وہ ایک نیوٹرل امپائر کی طرح نہیں بلکہ ایک فریق کی طرح بہیو کر رہے تھے. رائٹ. مصدق ملک صاحب, یہ ٹی او آر کمیٹی جو بنی ہے اس میں آبویسلی اسپیکر کو بھی بہت زیادہ انوالو کیا گیا پہلے بھی, تو آگے جا کے بھی شاید ان کا رول پتہ نہیں آتا ہے کہ نہیں آتا, لیکن آپ مطمئن ہیں اسپیکر صاحب کے کی نیوٹرلٹی سے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی بہت لرن کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو اپنے پولیٹیکل بائسز کو سیٹسائڈ کرنے کی ضرورت ہے؟ میرے خیال میں تو جی اسپیکر صاحب بڑا بہترین رول جو ہے وہ پلے کر رہے ہیں, اور جیسے قاہرہ صاحب نے بھی کہا, قاہرہ صاحب نے مکسڈ ریویو دیا, اور اسد صاحب نے کہا ہے کہ ایک فرق ہے جو ان کے ری الیکشن سے پہلے اور بعد کی پرفارمنس میں ہے. مجھے تو یہ پارلیمانی بہت زیادہ طریقہ کار جو ہیں ان کا نہیں معلوم اسمبلی کے اندر کے قوانین کا, لیکن باہر سے بیٹھ کے مجھے تو وہ کافی حد تک نیوٹرل نظر آتے ہیں. اور ہمارے اپنے بھی جو لوگ ہوتے ہیں, ہمارے ممبران ہیں, وہ اکثر آ کے کافی شکایت کرتے ہیں کہ ہماری ہاؤس کے اندر اتنی بڑی میجورٹی ہے, لیکن جتنی بڑی ہماری میجورٹی
ہے اس پروپورشن کے ساتھ ہمیں حق نہیں دیا جاتا بولنے کا، اور ایسا لگتا ہے کہ ہم بھی اور اپوزیشن نمبرز کے اندر برابر ہیں، تو ہماری طرف سے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ اسی طرح کے گلے کر رہے ہوتے ہیں جس طرح کے گلے اپوزیشن آج کر رہی ہے. تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آبویسلی اگر دونوں فریق کو بہت زیادہ کوئی نہ کوئی نقطہ اٹھا رہے ہیں، کسی نہ کسی بات پہ معترض ہیں، تو کوئی ایلیمنٹ ہے تو معترض ہیں. جی میرے خیال میں تو وہ اچھا ان کے پولیٹیکل بیانات سے مطمئن ہے ابھی جو بنی گالہ وغیرہ کے بیانات دیتے ہیں اسپیکر صاحب. دیکھیں جی یہ بنی گالہ والا بیان جو ہے مجھے اس کا کانٹیکسٹ تو بالکل معلوم نہیں ہے. سر یہ ابھی کا کانٹیکسٹ ہے، یہ ابھی پولیٹیکل. سر آپ کو سنوا بھی دیا، اس کے باوجود تبصرہ نہیں کر رہے آپ. چلیں ٹھیک ہے، بالکل نہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ تو تبصرہ ان کو کرنا پڑے گا، لیکن ان کی جو دو رول ہیں جو اپنا رول اسمبلی میں پلے کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ تو ان کو بالکل نیوٹرلٹی کے ساتھ کرنا چاہیے، لیکن جب وہ اسمبلی کے اندر نہیں ہوتے اور اسمبلی سے باہر ہوتے ہیں تو وہ ایک پولیٹیکل کارکن ہیں، پولیٹیکل رکن ہیں، وہ اپنی کارکردگی کو اسمبلی میں متاثر نہیں ہونے دیتے اپنی پولیٹیکل افیلیشن. بالکل ٹھیک ہے جی. قاہرہ صاحب چوتھا پارلیمانی سال شروع ہو گیا حکومت کا. مجھے آپ سے ضرور جاننا ہوگا کہ اس وقت پاکستان امریکہ میں جب سے مودی صاحب نے وزٹ کیا ہے اور جس طرح ان کو پذیرائی مل رہی ہے اور پاکستان کی لابی اور پاکستان کی فارن پالیسی بڑی دور نظر آ رہی ہے. ہم نے یہ دیکھا 2 دن پہلے جی ایچ کیو کے اندر میٹنگ بلائی گئی، وہاں پہ وزیر دفاع کو وزیر خزانہ کو بلا کے بریف کیا گیا. لوگوں نے تجزیہ نگاروں نے یہ لکھا کہ سیکیورٹی اور فارن پالیسی کی ڈرائیو آرمی ہی چلا رہی ہے، حکومت صرف بیٹھ کے دیکھ رہی ہے، اور حکومت جب نہیں کر پاتی تو آرمی کو بیچ میں کودنا پڑتا ہے. سر آپ کا اپنا تجزیہ بھی یہی ہے، اور پرائم منسٹر جو کہ وزیر خارجہ ہیں ان کی بیماری کی حالت میں یہ ملک جو ہے بالکل فارغ ہے، یا جب وہ ایکٹیو تھے تب بھی یہ ملک فارغ ہے وزارت خارجہ کے حوالے سے کہ مودی کو تو نیوکلیر اس میں جگہ مل رہی ہے، ممبرشپ مل رہی ہے، این پی ٹی سائن کرنے نہ کرنے کے باوجود بھی ہمیں کو پوچھ نہیں رہا. قاہرہ صاحب میں کامران ایک تھوڑی سی اجازت دیجئے، میں ایک طرح کمنٹ کر لوں. دیکھیے ان اسپیکر صاحب سے یا صادق صاحب سے امیڈیٹلی قبل جو ہماری گورنمنٹ تھی اس میں ڈاکٹر فہمیدہ مرزا بطور اسپیکر آف دا ہاؤس رہی. ان کا کنڈکٹ سب کے سامنے ہے، کس طرح انہوں نے ہاؤس چلایا. باوجود ان پہ بھی بڑا دباؤ ہوتا تھا، لیکن اسپیکر یا چیئرمین سینٹ دونوں نے اپنی نیوٹرلٹی کو انشور کرنا ہوتا ہے. مسلم لیگ میں ذرا ٹالرنس کم ہے، اور یا صادق صاحب کے لیے یہ سپیس ان کی جماعت یا ان کی لیڈرشپ ان کو کم دیتی ہے، لہذا ان کو کچھ نہ کچھ اس طرح کے ادروائز ان کی میں ذاتی طور پر ان کو جانتا ہوں، وہ اس مزاج کے آدمی نہیں ہیں، ان کو نہیں کرنا چاہیے، یہ ان کے عہدے کے منافی. دوسری بات جو آپ نے فرمائی ہے کہ مودی صاحب کو یا انڈیا کو عالمی سطح پہ بہت رسائی مل رہی ہے، جب وہ ہماری فارن پالیسی نظر نہیں آ رہی، سعودی عرب میں وزٹ کر کے گئے، یہاں پہ بھی اور امریکہ کے اندر بھی ان کو بہت پذیرائی ملی ہے. ہماری خارجہ پالیسی کا ہمیں ایک بات یاد رکھیے، یہ کوئی خارجہ امور کی وزارت جو ہے اس نے آئسولیشن میں یا اس نے اکیلے سب کچھ نہیں کر لینا، پاکستان کی خارجہ پالیسی کو اس نے درست نہیں کر لینا. سرتاج عزیز صاحب ایک ایکسپیرینس بندے ہیں، تجربہ کار آدمی ہیں، ان کو وزیر اعظم کا مکمل اعتماد ہے اور ایک وزیر کا اختیار بھی سارا ان کے پاس تقریباً ہے. فاطمی صاحب کی صورت میں وہاں پہ ایک ڈویژن ضرور موجود ہے، لیکن اس کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے، گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو ٹھیک کرے. لیکن جو خارجہ امور ہیں وہ وزیر خارجہ ہو یا مشیر خارجہ ہو، وہ کوئی بڑا فرق نہیں ہوتا، شاید بار کو پروٹوکول کا فرق ضرور ہو، لیکن اختیار ان کا سیم ہے، ان کو اعتماد ہے وزیر اعظم کا حاصل. یہاں تک تعلق امریکہ کے ساتھ یا ہمارے گرد و نواح میں ایران اور افغانستان اور سعودی عرب کے ساتھ ان کے تعلقات کا تعلق ہے. یہ یاد رکھیے کہ پاکستانی ریاست نے ٹوٹیلٹی میں ایک بیہیو کرنا ہے. آپ کی اکانومی کیا ہے، آپ کی اکانومی کا سٹرکچر کیا ہے، اس کا بیہیویئر کیسا ہے، سپیس کتنا ہے دنیا کے لیے، یہاں پہ لوگوں کا انٹرسٹ کتنا ہے، اور پھر آپ کے دیگر ادارے، یعنی ایک آپ کی ٹوٹل گورننس کیسے رسپونڈ کر رہی ہے، آپ کا انٹرنل سٹرکچر کیسے چل رہا ہے، آپ کی خارجہ پالیسی کے ساتھ ساتھ آپ کی داخلہ پالیسی کیا ہے، آپ لوگوں کے لیے کنڈوسیو ایٹماسفیئر بنا کے بیٹھے ہیں کہ نہیں. ٹرسٹ، کیونکہ ہمارے خطے میں سیکیورٹی ایک سیریس ایشو ہے، بہت سیریس ایشو ہے پاکستان افغانستان میں، تو یہاں پہ بے شمار دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہے. تو پاکستان کیا ٹیررزم سے جس طرح لڑ رہا ہے، اور سب سے بڑا شکار ہونے کے باوجود، سب سے بڑی قربانیاں دینے کے باوجود، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے کے باوجود، آج بھی پاکستان کے اوپر دنیا کو شک کی نظروں سے دنیا دیکھ رہی ہے. تو اس کے اوپر پاکستان کا جو اوورآل، حالانکہ ہماری فوج نے اور موجودہ حکومت نے بھی، میں ان کو بھی لیوریج دوں گا، انہوں نے بھی ایک اچھا فیصلہ کیا کہ انہوں نے دنیا کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اپنے مفاد کو بھی سامنے رکھا، اور انہوں نے شمالی وزیرستان میں بھی آپریشن کیا ہے، بڑی عظیم قربانیاں دی ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود
ہماری خارجہ پالیسی اگر خالی وزارت خارجہ چاہے کہ وہ چلا لے تو یہ ممکن نہیں ہے، اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا اس آئسولیشن سے یا دنیا کا جو ہمارے اوپر شک ہے۔ اور دوسری بات، ہندوستان کے ساتھ دنیا جس طرح تعلق اپنے بنا کے چل رہی ہے، پاکستان میں اندر ایک عرض ہے کہ دنیا ہندوستان کو ہماری اینک سے دیکھے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ افغانستان کا ہندوستان سے پاکستان کے ساتھ جب ان کے تعلقات خراب بھی تھے اس وقت بھی ہندوستان کے ساتھ ان کے اچھے تعلق تھے۔ ایران کے ہسٹوریکلی بہت اچھے تعلقات ہیں ہندوستان کے ساتھ، سعودی عرب کے بہت اچھے تعلق ہیں ہندوستان کے ساتھ۔ وہ ایک بڑی اکانومی ہے، وہاں ہم سے زیادہ مسلمان بستے ہیں، وہاں پہ مسلمان ممالک ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں، ان کے بہت بڑی اکانومی ہے اور ایک ایمرجنگ پاور ہے، دنیا کی بہت بڑی ڈیموکریسی ہے۔ ہمارے ساتھ اس کے اختلافات ہیں اور بالکل ہیں اور ہمیں قائم ہیں ہمارے اختلافات، اور جب تک وہ ریزالو نہیں ہو جاتے ہمیں ہمارا حق نہیں مل جاتا۔ ہم اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں، ہر قربانی دیں گے، لیکن جو حقائق ہیں اس کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا۔ تو بجائے اس کے کہ ہم ہندوستان کی طرف دیکھیں کہ ان کو بہت پذیرائی مل رہی ہے، ہمیں اپنی کمزوریاں دیکھنی چاہیے کہ ہماری کیوں پذیرائی نہیں ہو رہی ہندوستان کے کمپیریزن میں، نہیں ایسے انڈیپینڈنٹلی، تاکہ ہم اپنی کمیاں دور کر سکیں۔ انڈیپینڈنٹ، بالکل ٹھیک ہے۔ اسد عمر صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی آ رہی۔ اسد عمر صاحب، قاہرہ صاحب نے ایک بڑا کمپریہنسو نقشہ کھینچا ہے کہ پاکستان کس طرح بری طرح اس میں گھرا ہوا ہے مشکلات کے اندر مختلف فارن فرنٹ پہ، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا اس میں موجودہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی کو بھی فگر آؤٹ کریں کہ کیا یہ بیسٹ 4 سال گزرے فارن افیئرز میں، کیا یہ بیسٹ انڈیا کے ساتھ ہم نے موو اہیڈ کیا ہے، ایسے ہی کرنا چاہیے تھا، امریکہ کے ساتھ تعلقات ایسے ہی جانا چاہیے تھے، افغانستان کے ساتھ اس طرح برج ہونا چاہیے تھا گیپس کو؟ یور ٹیک اسد عمر صاحب۔ جی کامران، اس کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ سوال پوچھ رہے تھے پہلے، قومی سلامتی کے امور میں ڈرائیونگ سیٹ پہ اس وقت ہمیں فوج نظر آتی ہے، حکومت نہیں نظر آتی، چاہے وہ ضرب عزم لانچ کرنا ہو، وہ آئی اے ایس پی آر کی پریس ریلیز سے پتہ چلتا ہے، کلبھوشن کے معاملے کے اندر وزیر اعظم آج تک خاموش ہیں۔ اسی طریقے سے انڈیا جو مختلف پاکستان کے علاقوں کے اندر تقریب کاری کی وارداتوں کے اندر ملوث نظر آ رہا ہے، اس پہ حکومت ہمیں بولتی بھی نظر نہیں آئی، کور کمانڈر میٹنگ میں پہلی دفعہ اس پہ آواز اٹھائی گئی، اور اسی طریقے سے نیوکلیئر سپلائز گروپ کے اوپر جو بھی فیصلہ ہوا ہے اور براک اوباما نے ایک پوزیشن لی ہے، اس پہ بھی ری ایکشن جو ہے ہمیں فوج کی طرف سے پہلے نظر آیا ہے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ایک جمہوریت کے اندر لیڈرشپ جو ہے وہ حقیقت میں بھی حکومت کے پاس ہونی چاہیے اور نظر بھی آنی چاہیے کہ حکومت کے پاس ہے۔ ظاہر ہے اگر امریکہ بھی ہو تو وہاں پہ بھی قومی سلامتی کے معاملات میں پینٹاگون کا اور امریکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ایک اہم رول ہوتا ہے، تو رول ہونا ایک اور بات ہے، لیڈرشپ ایک الگ بات ہے، اور یہی میرے خیال میں ہماری کمزوری بھی رہی ہے۔ جو قاہرہ صاحب بات کر رہے ہیں وہ مجموعی طور پہ تو بات بالکل درست ہے کہ اگر ہندوستان ایک زیادہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور وہ اتنا زیادہ فرق ہے کامران کے پچھلے 3 سال میں جب سے یہ حکومت آئی ہے، پاکستان کی معیشت میں مجموعی طور پر 14% اضافہ ہوا ہے اور ہندوستان کی معیشت میں 24% اضافہ ہوا ہے، تو تقریباً 2 گنا رفتار سے وہ بڑھ رہی ہے، سائز بھی بڑا ہے اور اس لیے دنیا کے اندر اہمیت ان کی زیادہ ہوگی، ان کا کلاؤڈ بھی زیادہ ہوگا۔ لیکن پاکستان اگر یہ اعتراض کرے کہ امریکہ یا کوئی اور ملک جو ہے انڈیا میں انویسٹمنٹ کیوں کر رہا ہے اور پاکستان میں کیوں اتنی نہیں کر رہا، تو وہ بلا جواز ہوگا، اور ظاہر ہے ہندوستان کا سائز دیکھتے ہوئے، ان کی معیشت کی اہمیت دیتے ہوئے وہ بلا جواز ہماری ایک تنقید ہوگی۔ لیکن نیوکلیئر سپلائز گروپ جو ابھی جس وقت بات ہو رہی ہے، جس کے لیے کل میٹنگ ہوئی، اس کے اندر پاکستان کا اعتراض بالکل حق بجانب ہے۔ پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ نیوکلیئر سپلائز گروپ کی جو ممبرشپ ہے اس کا ایک این ایس جی جو ہے اس کا کوئی آبجیکٹو کرائٹیریا ہونا چاہیے، کوئی ایک معیار ہونا چاہیے جس معیار پہ جو بھی ملک سر وہ ہے نا جو این پی ٹی سائن نہیں کرے گا ممبر ہو ہی نہیں سکتا، وہ انڈیا پاکستان دونوں نے سائن نہیں کیا ہوا، دونوں نہیں ہو سکتے ممبر۔ انڈیا نے نہ این پی ٹی سائن کیا ہوا ہے، نیوکلیئر پرولیفریشن ٹریٹی نہیں سائن کی ہوئی، انہوں نے کمپریہنسو ٹیسٹ بین ٹریٹی بھی نہیں سائن کی، انہوں نے بھی نہیں کی اور ہم نے بھی نہیں کی، اور میرے خیال میں ہندوستان اور پاکستان دونوں نے صحیح نہیں سائن کی ہوئی ہے، وہ ایک ڈسکریمنیٹری ٹریٹیز ہیں۔ این پی ٹی کے اندر ایک آربیٹری لائن انہوں نے ڈرا کر دی کہ جون 19 اسرائیل نے بھی سائن نہیں کی ہوئی، نیوکلیئر دھماکہ اوورٹلی کر چکا تھا، بالکل صحیح، اسرائیل نے بھی سائن نہیں کی ہوئی، تو وہ نہ سائن کرنا ایک بات ہے، لیکن چلیں اگر آپ اس معیار کو رکھنا چاہتے ہیں تو پھر وہ معیار سب کے لیے ہونا چاہیے، وہ معیار ہندوستان کے لیے بھی، اسرائیل کے لیے بھی، پاکستان کے لیے، سب کے لیے ہونا چاہیے۔ تو یہ دوہرا معیار جو
جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹریٹیز کے اندر آپ نہیں اپنا سکتے. اس کے اندر کہیں پہ بھی یہ لکھا نہیں ہوتا کہ جو اہم ملک ہے اس کے لیے کوئی اور معیار ہے یا جو چھوٹی معیشت ہے. یہ تو ہم نے لابنگ کرنی ہے نا اسد عمر صاحب, یہ انڈیا نے ہماری لابی تھوڑی کرنی ہے. اگر انڈیا کو پذیرائی مل رہی ہے, نیوزی لینڈ بھی اس کے حق میں جا رہا ہے, امریکہ بھی اس کے حق میں جا رہا ہے, تو یہ تو ہمیں کرنی ہے نا لابی اپنے اس کی. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فیصلے جو ہیں ہم نے اپنا انٹرسٹ ہمیں دیکھنا, ہمیں کبھی بھی یہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ امریکہ کیوں کر رہا ہے یا انڈیا کیوں کر رہا ہے, لیکن اپنا حق مانگنا اور یہ بات اٹھانا تو بالکل ہماری بات ہے. اس میں فورن ہماری جو منسٹری ہے, جو ڈپلومیسی ہے, اس کا بھی تعلق ہے, لیکن ہماری جو وزیر اعظم ہے اور یہ جو حکومت ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ بالکل ذہنی طور کے اوپر یہ سمجھتے یہ ہیں کہ قومی سلامتی کے معاملات اور فورن پالیسی کے معاملات ہماری ذمہ داری نہیں ہے, اور اس کی وجہ سے تھوڑی کوتاہی بھی نظر آ رہی ہے, اور جو انیشیٹو اور لیڈرشپ ہمیں نظر آنی چاہیے حکومت سے وہ دکھتی بھی نہیں ہے. رائٹ. صادق ملک صاحب, فارن ایرینا پہ جو ابھی جس طرح میٹنگ ہوئی جی ایچ کیو کے اندر, دنیا جہان کے جرائد نیوز ویک سے لے کے پاکستان میں بھی جن لوگوں نے لکھا, میں اب نیوٹرل لوگوں کے ظاہر رائے دے رہا ہوں جن پہ اعتراض کم ہوتا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی اور فارن افیئر جو ہے آبویسلی آرمی ہی ڈرائیو کرتی ہے. وہ تب کرتی ہے خاص طور پہ جب آپ کچھ نہیں کر پاتے. اتنی زیادہ ان ایکٹیو ہے گورنمنٹ ان اہم ترین امور پہ, سوئی بھی ہے, وہ کہتی ہے ٹھیک ہے فوج دیکھ رہی ہے, معاملات کو سنبھال رہی ہے, ہم کچھ اور کریں. نہیں جی, اس طرح کی نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے جی. جیسا کہ ابھی پہلی بات تو یہ کہ میں نے پہلے بھی سراہا ہے اور آج بھی میں سراہتا ہوں, قاہرہ صاحب کا جو تجزیہ فارن پالیسی کے اوپر ہے وہ بڑا انسائٹ فل ہوتا ہے, اور آج بھی انہوں نے بڑا انسائٹ فل اپنا تجزیہ دیا ہے, اور میں بالکل ان کو منون جو ہے ان کو سپورٹ کرتا ہوں. بالکل یہی میں کہنا چاہوں گا. میرے خیال میں اگر آپ ہماری فارن پالیسی کو اس وقت دیکھیں تو اگرچہ ہم سی پیک کے ذریعے چین کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں اس کو بہتر کر رہے ہیں اور آگے بڑھا رہے ہیں, اور ہم نے پچھلے 1 سال کے اندر جو کوششیں کی ہیں بہتر تعلقات کرنے کی افغانستان کے ساتھ, ایران کے ساتھ, بھارت کے ساتھ اور دیگر اپنے جتنے بھی ہمسایہ ممالک ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں. اس کے اندر ہمیں سیٹ بیک بھی ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا ملک جو ہے وہ دہشت گردی جو ہے اس کا ایپی سینٹر دہشت گردی کا مرکز بن چکا ہے دہشت گردی ہونے کے حوالے سے, اور مختلف ممالک جو ہیں ان کے اندر سرے جان نکلتے ہیں. تو جب ہم اپنی خواہش کے ہمارے یہاں پہ علاقائی سلامتی ہونی چاہیے اس کو آگے بڑھائیں, لیکن ہمارے ملک کے اندر سازشیں ہوں اور دھماکے ہوں اور ایسپیوناج کی ایکٹیویٹیز ہوں, تو پھر آبویسلی ہمیں ایک فرم سٹینڈ اس کے لیے لینا پڑتا ہے. تو وہ سیٹ بیک بھی ہمیں پہنچے ہیں, لیکن ہمارا جو بڑا نقشہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے تعلقات. ایک بات بتائیے, یہ جو بڑے بڑے ایشوز تھے جیسے کہ ڈرون اٹیک تھا, اس پہ پرائم منسٹر نہیں بول پائے, یا دیو کا ایشو تھا, اس پہ پرائم منسٹر نہیں بول پائے, روکا ہوا کسی نے ان کو بولنے سے, اس میں پالیسی اسٹیٹمنٹ دینے سے روکا ہوا کسی نے پرائم منسٹر صاحب کے؟ نہیں, دیکھیے میں آپ کے پروگرام میں آ کے پرائم منسٹر کے اسپوکس پرسن کی حیثیت نہیں, پرائم منسٹر نے ہر بات پہ بات کی نا, اپنے گھر کے باہر کھڑے ہو کے, ان پہ بات نہیں کی. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ انہوں نے بات نہیں کی ایشوز میں, بڑے ایشوز نہیں ہیں. دیکھیے آپ اگر مجھے ان کی ترجمان کی حیثیت سے بلاتے ہیں تو میں نے بے شمار مرتبہ جو ہے پروگرامز میں بھی آ کے اور ویسے بھی پریس کانفرنسز میں اس کا ذکر کرتا رہا ہوں. تو آبویسلی ان کی اجازت کے بغیر تو میں یہ ذکر نہیں کرتا اس بات کا. اور اس کے علاوہ بھی گورنمنٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں انہوں نے بڑے بھرپور انداز کے اندر جو ہے پروٹیسٹ دائر کیے ہیں اور مراسلے جو ہیں وہ ہندوستان کو دیے. اور بین الاقوامی سیاست کے اندر, خارجہ پالیسی کے اندر جب آپ پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح کرتے ہیں. اور اب ہم جب مجھے بریک لے کے ملک صاحب بالکل ٹھیک, آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا سر کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ نے ریپرزینٹ کیا اور آپ نے سب کی ترجمانی کر دی سارے پوائنٹس کی. میں ایک بریک لوں گا. ویور جب نواز شریف صاحب واپس آئیں گے وہ کس طرح کے پرائم منسٹر ہوں گے؟ دل تو نیا ہو گیا ہے, لیکن جو مسئلے شروع کیے ہیں پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف نے خاص طور پر ان کے اوپر, وہ ان کی کریڈیبلٹی کو کتنا بڑھا یا ڈیمیج کر سکتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں پیرامل لیگز کی, جب پرائم منسٹر واپس آئیں گے اب آپریشن کے بعد. ایک بریک کے بعد اس پہ بات کریں. پرائم منسٹر پاکستان صحتیاب ہو رہے ہیں جناب, نیا دل ان کا لگ گیا ہے ماشاءاللہ, صحت مند اور توانا نئے دل کے ساتھ واپس آئیں گے. لیکن مدعے جو ان پہ چڑھے ہوئے ہیں, جو ایف آئی آر کٹی ہوئی ہیں, ایف آئی آر فلوسافیکلی کہہ رہا ہوں, وہ پرانی ہیں. پیرامل لیگز ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی. کس طرح کے پرائم منسٹر ہوں گے وہ؟ قاہرہ صاحب جو اب واپس جب آئیں گے اسٹرینتھ پوائنٹ سے آئیں گے, یا آپ کی کوئی ٹی او آر تو رکے ہوئے وہیں پہ ڈیڈ لاک ہوا ہوا ہے, تو وہی چیزوں کا پیچھا کرتی رہیں گی اب جب واپس آتے ہیں وہ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب صحت مند ہو گئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بالکل صحت مند کرے, وہ جلد واپس آئیں. ساری قوم ان کے لیے دعا گو ہے. وزیر اعظم صاحب کا دل ریپیئر ہو گیا, جوان ہو گیا جی. اب تو ان کو اور جوان جذبے کے ساتھ اور بڑے دل کے ساتھ اور کھلے دل کے ساتھ ان کو
اپوزیشن کی باتیں سننی چاہیے اور سیٹ چھوڑ دینی چاہیے اپنی پرائم منسٹر کی. طاقت کے ساتھ ان کو پاکستان نہیں، ہم سیٹ چھوڑنے کی تو بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو صرف انویسٹیگیشن کی بات کر رہے ہیں. سیٹ چھوڑنے کا ذکر جو ہے وہ جماعتیں انڈیویجولی کر رہی ہیں. کلیکٹیولی اپوزیشن کا جو نقطہ نظر ہے، جو ٹی او آرز کی صورت میں گیا ہے، ڈیمانڈ گئی ہے، اس میں وہ چیز نہیں ہے. انڈیویجولی پی ٹی آئی کا بھی، ہمارا بھی ہماری لیڈرشپ جو اپنا مطالبہ کرتی ہے کہ ایتھیکل گراؤنڈ نہیں ہے. اور لیکن جب بھی ڈیڈ لاک کی بات کی جاتی ہے تو ڈیڈ لاک میں یا حکومت سے مطالبات میں جو مطالبے باقاعدہ پیش کی جاتے ہیں اس میں ہم کوئی وزیر اعظم کو ہٹانے کی باتیں نہیں کر رہے. سو عرض یہ ہے کہ اب وزیر اعظم صاحب تشریف لاتے ہیں تو ان کے سامنے چیلنجز تو کئی سارے ہیں. پاکستان ویسے ہی بہت سارے چیلنجز سے نبرد آزما ہے. ایک بالکل گرتی ہوئی ہماری رورل اکانومی ہے، بڑھتی ہوئی غربت ہے. پاکستان کے اندر فیڈریشن جو ہے اس کے اپنے ارتعاش ہیں. صوبے غیر مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں ان کے واپسی پہ. وہ بالکل کہہ رہے ہیں کہ جی کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ کرا کے ہمارے ساتھ جو بجٹ میں ہوا ہے اس پہ پھر احتجاج کرنا ہے. اسی طرح جو پاناما پیپرز کے اوپر ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں، پاناما لیکس میں جو گورنمنٹ کا نقطہ نظر ہے، جس طرح وہ چیزوں کو ہینڈل کر رہے ہیں، وہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ان کے لیے اپنے لیے کمپلیکیشن بنتے جا رہے ہیں. آپ غور کر لیں، جب سے یہ پاناما پیپرز کی صورتحال واضح آئی ہے سامنے، اس وقت سے لے کے آج تک وزیر اعظم صاحب کے لیے ان کے ساتھیوں نے، ان کی ٹیم نے، اور خود ان سے جو انٹرویو کرائے گئے، اسپیچز کرائی گئی، ان کے بیٹوں سے جو انٹرویو کرائے گئے، ان سب نے کلیکٹیولی وزیر اعظم صاحب کے لیے رستہ آسان نہیں کیا. جتنی ڈیلے ہوئی ہے ان کے لیے اور مسائل بڑے ہیں. ہر سپیچ میں، ہر تقریر میں، ہر انٹرویو کے بعد ان کے لیے نئے سوال کھڑے ہوئے ہیں. سو جتنا ٹائم وہ گین کر کے ان کا خیال ہے کہ وہ اس معاملے کو ڈائی ڈاؤن کرا دیں گے، ایسا نہیں ہوگا. ان کے لیے اور مشکلات بڑھتی جائیں گی. تو یقیناً وزیر اعظم صاحب کو واپسی پہ بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا. رائٹ. اسد عمر صاحب، سیم کوشچن ٹو یو. کس طرح کے پرائم منسٹر واپس ہو کے آ رہے ہیں؟ دل تو کا نیا ہو گیا، لیکن جو معاملات ہیں ان کو دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ انچارج ہوں گے افیئرس کے یا کریڈیبلٹی متاثر ہو؟ دیکھیں، صحت کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو ظاہر ہے سب کی دعا، میری بھی اور پوری قوم کی دعا یہ ہے کہ مکمل طور پر صحت یاب ہوں، اور پاکستان کے وزیر اعظم کی کرسی پہ جو بھی شخص بیٹھا ہوا ہے اس کو تو خاص طور پہ اس کی صحت اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. لیکن کسی بھی انسان کی کوئی بھی ہو تو سب یہی دعا کرتے ہیں کہ صحت مند ہو. تو میرے خیال میں انشاءاللہ تعالیٰ اس لحاظ سے تو مسئلہ نہیں پڑے گا. لیکن وزیر اعظم کی جو اخلاقی پوزیشن تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت کمزور ہوئی تھی. بہت بڑے سوالیہ نشان اٹھے تھے. پہلے پاناما پیپرز میں جب انکشافات ہوئے تو اسی سے بہت سوال کھڑے ہو گئے تھے. لیکن اس کے بعد جو متواتر سپیچز کی ہیں وزیر اعظم نے، میرے خیال میں اس سے ان کی ساکھ اور مجروح ہوئی ہے، کیونکہ ہر سپیچ میں انہوں نے ایک نئی بات کی ہے. اس لیے وزیر اعظم کی ذات کے لیے بھی، اس حکومت کے لیے بھی، اور میں سمجھتا ہوں جمہوریت کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ یہ جو سوالیہ نشان اٹھائے گئے ہیں ان کا جلد از جلد جواب دیا جائے، یا وزیر اعظم جو ہیں وہ بری الذمہ ٹھہرائے جائیں اور ایک ان کی اخلاقی قوت جو ہے وہ دوبارہ بحال ہو، اور یا اگر جو انکشافات آئے ہیں، جو بادی النظر میں نظر آتا ہے کہ واقعی میں کوئی قانون شکنی کی گئی ہے، تو پھر کوئی ایسے شخص کو وزیر اعظم بنایا جائے مسلم لیگ نون کی طرف سے جن کے اوپر یہ سوالیہ نشان نہ ہو. تو یہ صرف وزیر اعظم کا سوال نہیں ہے، میرے خیال میں پاکستان میں جمہوریت کی جو ساکھ ہے اس کا بھی سوال ہے. میں جمہوریت کی کوئی ہونے یا نہ ہونے کی بات نہیں کر رہا، میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ اس سے جمہوریت گر جائے گی، لیکن جو ساکھ ہے جمہوریت کی وہ میرے خیال میں ضرور مجروح ہوگی اگر یہ سوالیہ نشان رہے اور ان کا حل نہ نکالا گیا. رائٹ. مصدق ولی صاحب، یہ سوالیہ نشان جو پرائم منسٹر کی بادی النظر میں اخلاقی ساکھ کو خراب کر رہے ہیں، ابھی اور کتنا ٹائم آپ لیں گے کہ مزید اخلاقی ساکھ خراب ہوتی رہے اور ان سوالوں کے جواب نہ ملیں؟ تو کتنا بھی آپ نے ٹائم اور لینا ہے اس میں کہ اور ساکھ ملے، روز شوز ہوں اس کے اوپر؟ جی، میرے خیال کے مطابق جی جتنا یہ اپوزیشن کے لیے ضروری ہے کہ یہ سوالیہ نشانات ہٹائے جائیں اور سچ جو ہے وہ سامنے آئے، اس سے زیادہ یہ امپورٹنٹ ہمارے لیے ہے. اور میں نے بارہا یہ کہا ہے اور آج بھی یہ کہوں گا کہ 3 نکات ہیں جس کے اوپر ہمارا اتفاق ہے اپوزیشن کے ساتھ، کہ نمبر 1 احتساب ہونا چاہیے، نمبر 2 بلا امتیاز ہونا چاہیے، اس میں کوئی ifs اینڈ بٹس نہیں ہونے چاہیے. اگر کسی اور کا بھی نام اس کے اندر آیا ہے تو ان کے اوپر بھی ایک اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو پیش کریں جس کا بھی نام آیا ہے. اور تیسری یہ کہ جو بھی طریقہ کار طے ہو اس کے اندر پرائم منسٹر کی خاندان کا احتساب پہلے ہوگا، سب سے پہلے ہوگا. پہلے 60 دن میں ہوگا، 30 میں ہوگا، 90 میں ہوگا. جس پہ آپ کی بات نہیں بن رہی اپوزیشن؟ جی کوئی پوائنٹ نہیں ہے.
کوئی پوائنٹ نہیں ہے میرے خیال میں، کیونکہ میں تو اس کا حصہ نہیں ہوں، لیکن مجھے تو بہت زیادہ اعتماد ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ کچھ دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے، کیونکہ ہمارے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس دھبے کو مٹائیں اور یہ جو احتساب ہے یہ ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ احتساب ہو اور کوئی ایسی صورت نہ رہ جائے کہ کسی بھی ہیلے بہانے سے، جس کو آپ ڈیلے کہہ رہے ہیں، جو بھی کہہ رہے ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ تاریخی طور پہ کیا ہوا کہ جوڈیشل انکوائری کمیشن، اس کے بعد جوڈیشل پارلیمنٹری کمیشن، اس کے بعد FIA کی تحقیق، اس کے بعد CJ کو لیٹر، اس کے بعد TORs کا معاملہ. تو ہم تو کنسیڈ کرتے چلے آ رہے ہیں اور ابھی بھی ہم تیار ہیں اور انشاءاللہ بہت پر امید ہے کہ یہ جو میٹنگز چل رہی ہیں اس کے نتیجے کے اندر ایسے TORs طے ہوں گے جس میں بالکل صفائی کے ساتھ پرائم منسٹر کے خاندان کا بھی احتساب ہوگا اور دیگر لوگوں کا بھی احتساب ہوگا. قاہرہ صاحب، ڈیڈ لاک کہاں پر ہے؟ یہ تو بڑی اچھی بات ہے انہوں نے بتائی، بلا امتیاز احتساب ہونا چاہیے، نواز شریف صاحب کی فیملی سے پہلے ہونا چاہیے. تو یہ تو ایشو کوئی نہیں، آپ لوگ کیوں نہیں منا لیتے TORs؟ مسئلہ کیا ہے؟ ان پہ عمل کیوں نہیں کر رہے آپ؟ ملک صاحب بڑے اچھے بولنے والے ہیں اور بڑے تحمل سے گفتگو کر کے چیزوں کو سلپ کرا دیتے ہیں. دیکھیں، گورنمنٹ کے جو اسپوکس مین ہیں سارے، جو کمیٹی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یا جو حکومتی ترجمان ہیں، یہ وزیر اعظم کے ترجمان کا بیان بڑا حوصلہ افزا ہے، اللہ کرے یہ پریویل کر جائے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وزیر اعظم صاحب کا تو نام ہی نہیں ہے، آپ کیوں وزیر اعظم صاحب کا نام ڈال رہے ہیں، کیوں ان سے تحقیقات کا آغاز کر رہے ہیں؟ تو وہ تو وجہ نزاعی یہ ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا نام اس لیے آ رہا ہے، کوئی چیف ایگزیکٹو ہے، ان کے بچوں کا نام ہے. تیسرا یہ ہے کہ وزیر اعظم نے 2 سپیچز میں، ایک قوم سے خطاب میں اور ایک پارلیمان سے خطاب میں، انہوں نے باقاعدہ خود کو پیش کیا ہے، اپنے خاندان کو، اپنے بچوں سمیت سب کو انہوں نے پیش کیا ہے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، تحقیقات کے لیے، لہذا ان سے آغاز ہونا ہے. اور اگر یہ ہونا ہے تو پھر تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے. دیکھیں نا، گورنمنٹ نے جو TORs دیے، پہلے والے جو مسترد ہو گئے، اس کے بعد اپوزیشن نے TORs دیے. جو صدق صاحب نے کہا کہ مختلف مطالبات ہوتے رہے، کبھی پارلیمنٹری کمیشن، کبھی یہ الگ الگ مطالبے تھے، لیکن جب سے اپوزیشن کی جماعتیں 8 اکٹھی ہوئی ہیں، اور وہ بھی آپ نے اکٹھا کیا کہہ کہ جی اپوزیشن تو اکٹھی نہیں ہے، ان کو پتہ، ان کا ویو ہی کلیئر نہیں ہے، تو اپوزیشن نے اکٹھے بھی ہوئے اور ہم نے اکٹھے TORs بھی بنائے اور اب ہم اس پوائنٹ پہ ہیں بھی اکٹھے. جو بھی آئندہ لایا عمل ہوگا وہ بھی اکٹھا ہوگا. سو گزارش یہ ہے کہ اس میں جو آپ کی ٹیم نے کاؤنٹر پرپوزل دی، 4 جو پوائنٹس تھے، ان 4 پوائنٹس کو 3 کو نہیں مانا گیا، 4 کو ہی مانا گیا ایک طرح. ہوا کیا؟ 3 پوائنٹس وہ ہیں جی کہ ماضی کے جن لوگوں نے قرضے لیے تھے، معاف کرائے تھے، ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے، ان کی بھی پتہ چلنا چاہیے. پھر پاکستان کے کوئی قانون کی وائلیشن کسی نے کی ہے، کسی نے کرپشن کا پیسہ باہر لے کے گیا ہے، کسی کی اور کوئی کمپنی ہے، ان سب کا. تو وہ تینوں پوائنٹ تو منوان قبول کر لیے گئے کہ جی میں کوئی اعتراض نہیں، بسم اللہ. جو چوتھا پوائنٹ ہے اس میں بھی اس کو قبول کر لیا گیا، حکومت کے نقطہ نظر کو ریجیکٹ نہیں کیا گیا. اس میں صرف یہ کیا گیا کہ جو اپوزیشن کے نقطہ نظر ہے، جو اپوزیشن کے سوالات ہیں، ان سوالات کے ساتھ ان سوالات کو بھی جوڑ دیا گیا. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے کہا کہ یہ 4 پوائنٹ ہیں ہمارے، ان کا بھی تحقیقات کریں تو بالکل کریں. اس کے ساتھ جو اپوزیشن نے اپنے سوال دیے ہوئے ہیں وہ ساتھ میچ کر لیں. وزیر اعظم صاحب کی ذات اگر صاف ہے، ان کے بچوں کے ہاتھ صاف ہیں، ان کی منی ٹریل موجود ہے، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے. یقیناً ان کو اپنے آپ کو صاف کرنا چاہیے، ان کو ایک موقع ہے، اس موقع کو استعمال کریں اور پہلے ان کا احتساب ہو جائے. ہمیں بالکل کوئی اعتراض نہیں ہے. اس کے بعد جو کرائٹیریا ہوگا، یہ کہا گیا کہ جی وزیر اعظم صاحب کے لیے ایک شخص کے گرد سب کچھ گھمایا گیا، نو، بالکل نہیں. ایک کرائٹیریا، جو 600 کچھ نام آئے ہیں سب کی تحقیقات ہوں گی، ایک ہی کرائٹیریا، ایک ہی سوال نامے، ایک ہی اصول کے تحت ہوں گی. صرف آغاز وزیر اعظم صاحب کے خاندان سے ہوگا اور پہلے جو ہے وہ پاناما پیپرز کے جو نام آئے ہیں پاناما پیپرز میں، ان کا ہوگا اکاؤنٹیبلٹی یا ان سے تحقیقات ہوگی. اس کے بعد یہی کمیشن اگر باقی ایشوز کا بھی احتساب کرتا ہے یا ان کا انکوائری کرتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اور ہم نے لکھ کے دیا ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اسد عمر صاحب، آپ کی پارٹی کے ہیڈ تو پہلے اناؤنس کر چکے ہیں کہ ایک تو امید کوئی نہیں اس سے، دوسرا وہ کہہ رہے ہیں میں تو رمضان کے بعد سڑکوں پہ آؤں گا، ایسے رہے. یہی پالیسی آپ کی پارٹی کی بھی ہے، صرف عمران صاحب کی یہی پالیسی ہے؟ جب میں اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن پہلے ذرا کوئکلی میں جواب دے دوں کہ جو پہلے بات ہو رہی تھی، حکومت کا ابھی تک تقریباً تمام ٹاک شو کے اندر یہ نقطہ نظر ہوتا ہے کہ ہم تو کنسیڈ کرتے گئے اور ہر بات جو تھی ہمیں مان لی گئی. چیف جسٹس کو بھی ہم نے مان لیا، TORs بھی ہم نے وزیر اعظم کو پیش کر دیا. وہ جو TORs تھے اور جو چیف جسٹس کو خط لکھا گیا، اس کو صرف اپوزیشن نے مسترد نہیں کیا تھا، اس کو چیف جسٹس آف پاکستان نے مسترد کیا، لکھ کر مسترد کیا، اور اس کے اندر یہ تک لکھا گیا کہ یہ لامانی ہے.
تو وہ جو کنسیڈ کیا گیا اس کے بارے میں تو چیف جسٹس کا یہ خیال ہے. ابھی جو لیٹسٹ ٹیوارز آئے ہیں جو حکومت نے پیش کیے ہیں اس میں اگر میں موٹی موٹی چیزیں بتا دوں کہ کیوں اس کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے، اس کے اندر کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے. اس کے اندر اختیار ڈیفائن نہیں ہے. اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے تمام پبلک الیکٹڈ آفس ہولڈر یعنی 1948 کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جو ہے وہ اس کی بھی انویسٹیگیشن کی جائے گی. تو وہ ظاہر ہے ایک سنجیدہ کوشش نہیں ہے. ہماری آج بھی یہی کوشش ہے، آج بھی یہی امید ہے کہ یہ معاملہ آپس میں بیٹھ کے پارلیمانی پارٹیوں کے درمیان حل کیا جائے. ہم اگر تحریک انصاف کوئی بہت انریزنیبل اس میں بات کر رہی ہے، کوئی ایسی بات کر رہی ہے جو زبردستی اس معاملے کو لے جا رہی ہے سڑکوں کی طرف، تو تمام باقی جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں ان سے بٹھا دیجئے، ان سے بات کر لیجئے. یہ بات لاسٹ میٹنگ میں شاہ محمود قریشی نے آفر بھی کی تھی، اگر ہم اس کے میں رکاوٹ ہیں آپ باقی سے بات کر لیں. تو یہ تحریک انصاف کی پوزیشن نہیں ہے. ہاں یہ اچھا آخری چیز اس کے اندر جو حکومت نے بہت دفعہ کہا ہے کہ بھئی وزیر اعظم اسپیسیفک ٹی او آر نہیں ہونے چاہیے. عمران خان صاحب ایک دفعہ نہیں متعدد بار یہ ریپیٹ کر چکے ہیں کہ جو مطالبہ ہم کریں جن ٹی او آر کا منوان وہی ٹی او آر آپ مجھ پہ بھی لگا دیجئے. جو نواز شریف کی جس طریقے سے تحقیق کرے، جو کمیشن کرے، جن اختیارات کے سرے کرے، جن ٹی او آرز کے مطابق کرے، وہی عمران خان کا بھی کر دے. اب آخری بات آ گئی. دیکھیں یہ تو بالکل درست ہے کہ یہ معاملہ اصولاً حل ہونا چاہیے پارلیمان میں، لیکن اگر یہ معاملہ پارلیمان میں حل نہیں ہو رہا ہے، اگر پوری قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ ہماری اربوں ڈالر کی اثاثے جو ہیں وہ بن رہے ہیں پاکستان کے باہر لوٹی ہوئی دولت سے پاکستان میں، اس کی وجہ سے پاکستانیوں کی زندگی میں تکلیفیں آ رہی ہیں، قرضوں کا انبار چڑھ رہا ہے، اور پاکستان کے عوام اور متوسط طبقہ جو ہے وہ بوجھ اٹھا رہا ہے انڈائریکٹ ٹیکس آج تک کبھی نہیں لگی. تو یہ پاکستان کا عوام کا حق ہے کہ وہ مطالبہ کریں کہ اس کا نتیجہ نکالیں. ہم آپ کا انتظار ساری زندگی نہیں کریں گے، اور سڑک پر آ کے احتجاج کرنا جمہوریت کے اندر بالکل ٹھیک ہے. قاہرہ صاحب آپ کا بھی سڑک والا ہے آخری آپشن. بالکل ٹھیک ہے. عمر صاحب کا پوائنٹ آ گیا. جی قاہرہ صاحب کوئکلی ذرا پھر مسعود صاحب کو جاؤں گا میں. جی اسد عمر صاحب جو بات کر رہے ہیں میری قیادت نے بھی ایسے ہی اندیا دیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پوری کوشش ساری اپوزیشن کی یہ ہے کہ ہم اس معاملے کو بیٹھ کے ٹی او آرز کا معاملہ حل کریں اور قانون کے مطابق اور مطالبے کے مطابق اور دنیا میں دستور کے مطابق اس کا حل نکالا جائے. اگر وہ نہیں نکلتا، جو کہ ہماری کمیٹی کے اوپر بھی اب جماعتوں کا بھی دباؤ ہے، میڈیا کا بھی دباؤ ہے، سوسائٹی کا، پاکستانی سوسائٹی کا بھی دباؤ ہے کہ بھائی آپ کتنا ٹائم لیں گے، کیوں اس کو ڈیلے کر رہے ہیں. تو یہ جو ایک سائڈ سے اپوزیشن مطالبے کرتی ہے یہ تو دباؤ کی صورت ہوتی ہے. بالکل وہ دباؤ ہے اور ہم رکھیں گے. اگر یہ رستہ اختیار نہ ہوا تو عدالتی رستہ بھی موجود ہے اور عوام کے پاس جانے کا رستہ بھی، استعفی والا بھی موجود. ٹھیک ہے جی، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہوگا وہ ساری اپوزیشن کا اکٹھا. بالکل ٹھیک ہے جی. ایک بریک لوں گا، مصدق ملک صاحب کو رسپونڈ کرنے کا موقع دیں گے اس کے بعد. مصدق ملک صاحب، تحریک کے لیے آپ تیار ہیں؟ ایک اور تحریک، کیونکہ وہ تو ڈیڈ لاک ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا. نہیں دیکھیں، میں تو پہلے یہ اسد عمر صاحب اور قاہرہ صاحب نے جو گفتگو کی ہے، اگر یہ آپ تمام گفتگو کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں ابھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس کا کوئی حل نہ ہو. اگر وہ کہہ رہے ہیں ڈیڈ لائن نہیں ہے تو ڈیڈ لائن ڈالی جا سکتی ہے. اچھے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے اس کے لیے نیت سر ضروری ہے، ڈیڈ لائن ڈال سکتے ہیں. جی نیت، میں تو اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہی سوال ہماری طرف سے بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ اسی زاویے سے اس کو دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں شاید نیت یہ ہے کہ سڑک کے اوپر آنا ہے. جب جواب ہی سڑک کے اوپر آنا ہے تو آپ کچھ بھی اندر جا کے کنسیڈ کرتے ہیں. اچھا مصدق ملک صاحب، میں ایک چیز آپ کو پوچھنا چاہ رہا تھا، وقت کی بڑی قلت ہے، ایک چیز امپورٹنٹ چیز رہ گی. لیکن ویسے میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہوں گا حکومت کو کہ وہ مصدق صاحب کو اس کمیٹی میں بھیجیں. یہ اپروچ ہوگی تو مسئلہ حل ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن مصدق ملک صاحب، مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی. میں چاہ رہا تھا کہ پرائم منسٹر اس پہ اسٹیٹمنٹ ضرور دیں. کل شوکت عزیز صاحب جو ہے انہوں نے ایک بہت بڑی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ بل کلنٹن پاکستان جب آئے وہ صرف اس وجہ سے آتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی پھانسی نہ لگے، ان کی جان بچوائی جائے. نیکسٹ الیکشن میں ہیلری کلنٹن جو ہے وہ ہو سکتا ہے امریکہ کی پریزیڈنٹ بن جائے. نواز شریف صاحب سے تو تصدیق کروائیں اس طرح کی بات ہوئی تھی، ان کے ایما پر آئے تھے یا نہیں آئے تھے، کیونکہ ہم اپنی فارن پالیسی کسی وجہ سے کمپرومائز نہیں کر سکتے. کل کلنٹن فیملی جو ہے دوبارہ اقتدار میں آ جائے تو نواز شریف صاحب کس طرح ان سے انٹریکٹ کریں گے، جبکہ تاثر یہ قائم ہوا ہے کہ وہ آئے تھے اسپیشلی مشرف کے پاس ان کی جان بچوانے کے لیے. یہ اسٹیٹمنٹ ضرور آپ پرائم منسٹر سے ہم چاہیں گے کہ اس پہ اپنی پالیسی اسٹیٹمنٹ ضرور دیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ مزاح کا خیز بات ہے کہ وہ کلنٹن صاحب جان بچانے کے لیے آئے تھے. ہم نے بے شمار کہا، تو آپ ریفیوٹ کر دیں اس کو نا، تردید کر دیں.
جی میں مشورہ کر کے آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گا، لیکن بظاہر یہ عجیب سی بات لگتی ہے جی. رائٹ ویورز، پروگرام اب وقت ختم ہو گیا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. نیکسٹ ویک تک کے لیے اجازت.